وقت کیسے بدل جاتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ کل تک جو لوگ راج کر رہے ہوتے ہیں وہ آج زمین پر آ کر گر جاتے ہیں، اور دنیا ان کو پوچھ بھی نہیں رہی ہوتی، وہ مائنس ہو جاتے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں ہم نے یہی دیکھا۔ ایک سروے ہوا اور اس میں پوچھا گیا کہ کون جیتا کون ہارا اس جنگ میں، تو اسرائیلیوں کی ایک بڑی تعداد نے، اور اتنی بڑی تعداد نے جو میں آپ کو آگے آ کے بتاؤں گا کہ کتنی بڑی تعداد نے ایران کے حق میں فیصلہ دے دیا اور نتن یاہو کے خلاف فیصلہ دے دیا، اور یہ سروے اور اس کے نتائج دونوں غیر معمولی اور حیران کن ہیں۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ اسرائیل میں ایک سروے کرایا گیا، انہی کی یونیورسٹی نے کرایا، یہودیوں نے سروے کیا، یہودیوں سے سوال پوچھے گئے اور سوال پوچھنے والے لوگ بھی یہودی تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے اسرائیل کے لوگوں کو کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں کون جیتا؟ انہوں نے واضح طور پہ بغیر کوئی لگی لپٹی، بغیر کسی ابہام کے انہوں نے کہا کہ ایران جنگ جیتا ہے، اسرائیل جنگ ہار گیا ہے، اور نتن یاہو انتہائی بری طرح ناکام ہوا ہے۔ 92% اسرائیلیوں نے یہ بات کہی ہے کہ ایران جنگ جیتا ہے اور اسرائیل جنگ ہار گیا ہے، یعنی 92% اسرائیلی جو ہیں وہ ایران کے حق میں ہیں، ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اس معاملے میں، اور واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ نتن یاہو ہار گیا، اس کی پالیسیاں ناکام ہو گئیں۔ جو 82% اسرائیلی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طویل مدتی جو سیکیورٹی پالیسی تھی، حفاظت کی، قومی سلامتی کی، وہ بہت بری طرح کمپرومائزڈ ہے اور ہو چکی ہے، اور ہم آنے والے کئی عرصے تک جو ہے کافی لمبے عرصے تک ہم غیر محفوظ ہو چکے ہیں، اور ہمیں اس کو دوبارہ سے دیکھنا پڑے گا، ریویو کرنا پڑے گا ان پالیسیز کو، اور نتن یاہو سے جان چھڑانی پڑے گی۔ اگر ہم نے نتن یاہو کو مزید اپنے سر پر سوار رکھا تو یہ پورا اسرائیل کھا جائے گا، جو ریاست ہم نے بہت ہی ظلم کی بنیاد پہ، محنت کی بنیاد پہ اور لوگوں کو دبا کر مظلوموں کا قتل عام کر کے حاصل کی ہے۔ جس زمین کے ٹکڑے پہ ہم نے قبضہ کیا ہے، وہ زمین کا ٹکڑا جس کا نام اسرائیل ہے، وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اب اہم بات یہ ہے کہ کن بنیادوں پر اسرائیلی ایسا سوچتے ہیں کہ نتن یاہو ناکام ہو گیا ہے اور ایران جیت گیا ہے؟ تو سب سے پہلا اور واضح طور پہ معاملہ یہ ہے کہ ایران قائم ہے جبکہ اسرائیل ہل چکا ہے۔ ایران اپنی بقا کی جنگ جیت چکا ہے، اس کو تباہ ہونے سے بچنا تھا، وہ تباہ ہونے سے بچ چکا ہے۔ اس نے بہت بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی کو روک لیا، اس کا جواب دیا، اور وہی تباہی لا کر مسلط کر دی اسرائیل پر اور امریکہ کے ان تمام فوجی مفادات پر جو مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں اور جن کی بنیاد پر امریکہ یہاں پر حکمرانی کر رہا تھا، فضاؤں میں، سمندروں پہ اور زمین پر۔ اب جب اسرائیلیوں سے دوسرا سوال اس طرح سے اس کے بارے میں مزید تفصیل پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ معاشی طور پر ایران ابھر کر سامنے آیا ہے اور اس نے حیران کیا ہے، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت ہی غیر معمولی ہیں، کیونکہ ایران نے جنگ روک لی، ایک تو اپنے آپ کی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا، اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، امریکہ کے مشرق وسطیٰ میں قائم فوجی اڈوں کو تباہ کر دیا، اس کے قدم مشرق وسطیٰ سے اکھاڑ دیے، امریکہ اب واپسی کی تیاری کر رہا ہے اور اس کو کہیں جگہ نہیں مل پا رہی۔ امریکہ جو سپر پاور اپنے آپ کو سمجھتا تھا، وہ تاج اس کے سر سے چھن چکا ہے، اور اب بہت ساری ایسی طاقتیں ہیں جو اس کو للکارنے کے لیے بالکل تیار بیٹھی ہیں، اور کبھی جنگ ہوئی تو امریکہ ان سے اس طرح نہیں لڑ پائے گا جس طرح پہلے اپنے ایک بھرم کے ساتھ آتا تھا کہ میں ہوں اور میں ہی ہوں اور اکیلا پوری دنیا پر میں راج کرتا ہوں۔ اب ایسا تاثر دنیا میں ختم ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ اسرائیلیوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی فوج مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، ان کی فضائیہ کچھ نہیں کر سکی، ایران کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، اس کے باوجود کہ انہوں نے اپنے ٹیکس کے پیسوں سے ایک پوری فوج کی آبیاری کی، اس کو پالا، اس کو چلایا، ان کے خرچے اٹھائے اور ان کو بے دریغ ان پر مالی وسائل لٹائے، لیکن حال یہ ہے کہ ان کی زمینی فوج ایران میں داخل ہی نہیں ہو سکی، نہ صرف داخل نہیں ہو سکی بلکہ اپنی زمین کا بھی ٹھیک سے دفاع نہیں کر سکی۔ جتنے ملٹی لیئر ڈیفنس سسٹم تھے، بہت سارے تہ در تہ جو دفاعی نظام بچھائے گئے تھے، یکسر طور پر ناکام ہو گئے۔ ایران کے جو ہائپر سونک اور بیلسٹک میزائلز ہیں وہ پینیٹریٹ کرتے ہوئے یہودی زمین پر گرے اور وہاں پر بہت بڑے پیمانے پر اس نے تباہی مچائی، اور اسی کے ساتھ ان کی جو فوج تھی ان کی قیادت غائب ہو گئی، اس کے جو فوجی تھے وہ ناکام ہو گئے، کہیں نہیں جا سکے بلکہ کھڑے کھڑے اپنی زمین کو بھی نہیں بچا سکے۔ جو ان کی فضائیہ تھی وہ نہ صرف اپنے جو زمین تھی اس کی حفاظت نہیں کر سکی بلکہ آگے جا کر فارورڈ جو ان کو پوسٹ پہ جا کے نشانہ بنانا تھا اس طرح کے کسی آپریشن کو تباہ نہیں کر سکی۔ ایران
ایران کی جو جوہری اثاثے ہیں وہ آج بھی محفوظ ہیں، ایران کی جوہری سائٹس محفوظ ہیں، میزائل لانچنگ سائٹس محفوظ ہیں، ڈرون لانچنگ سائٹس محفوظ ہیں، تمام قسم کی فیسلٹیز موجود ہیں اور محفوظ بھی ہیں، اور ان کو کوئی ایک جو ملک ہے وہ نشانہ نہیں بنا سکا، نہ اسرائیل نہ امریکہ۔ اس لیے اسرائیلی یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایرانی ہیں وہ مکمل طور پر کامیاب ہو چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب ایران کے اوپر حملوں کی بات آتی ہے تو ان کی فوجی قیادت ہے اس کو بھی نشانہ بنایا گیا، ان کی سیاسی قیادت کو نشانہ بنایا گیا، بہت بڑے پیمانے پر جو ان کے لیڈرز تھے ان کی شہادت ہوئی، لیکن اس کے باوجود رجیم چینج نہیں کیا جا سکا۔ رجیم چینج میں مشتبہ خامنائی آج بھی موجود ہیں، وہ اپنے والد کا تسلسل ہیں، پہلے سے زیادہ پالیسیز کو ریویو کر کے زیادہ ماڈرنائز کر دیا گیا ہے، اور اب جو ایران ہے وہ یکسر ایک مختلف ایران ہے جس کو لوگ جانتے تھے، یہ وہ ایران نہیں ہے، یہ پہلے سے زیادہ معاشی طور پر مضبوط، عسکری طور پر مضبوط اور اپنے آپ کو، اپنے دفاع کو مضبوط بنانے والا ایران ہے، اور یہ اس لیے بھی اس کو اسرائیلی اہم سمجھ رہے ہیں ایران کی فتح کو، کہ ایران نے سب سے اہم کام ایک یہ بھی کیا ہے کہ انہوں نے اپنے مذاکرات کی میز پہ لا کے امریکہ کو بٹھا دیا ہے، اس قدر باندھ کر مارا ہے اسرائیل اور امریکہ کو کہ اس کے بعد وہ آ کر مذاکرات کی میز پہ بیٹھ گئے ہیں اور انہی شرائط کے ارد گرد بات کر رہے ہیں جو دراصل ایرانی مذاکرات کار مسلسل کہہ رہے تھے، اور اسلام آباد جو معاہدہ تھا اس میں بھی جو بات ہوئی تھی اسی کا تسلسل آج بھی جاری ہے، جو سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات ہو رہے ہیں وہ بھی جاری ہیں۔ جو نتن یاہو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ میں جب تک موجود ہوں ایران کو ختم کر دوں گا، اس کے جو جوہری پروگرام کو ختم کر دوں گا، لبنان کو فتح کر لوں گا، اس سے آگے چلا جاؤں گا، شام میں گھس جاؤں گا، لیکن اس کے بعد اندازہ یہ ہوا کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے باوجود ایران کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، لبنان کا بال بھی کا نہیں کر سکا، لبنان میں اس نے انفراسٹرکچر کی بہت تباہی مچائی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے قدم وہاں نہیں جما سکا، اور اس کے فوجی آج بھی اس طرح مر رہے ہیں جس طرح مچھر مار مار کر پھینکے جاتے ہیں بڑی تعداد میں، اس طرح اس کے فوجی مر رہے ہیں، تابوت آ رہے ہیں تل ابیب میں، اور پوری اس جنگ کو اسرائیلیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، اس میں رہے ہیں، خوف میں رہے ہیں، بموں کے درمیان رہے ہیں، بم پھٹتے ہوئے دیکھے، میزائل پھٹتے ہوئے دیکھے، انہوں نے آگ لگتی ہوئی دیکھی، اس لیے ان کو اندازہ ہے کہ آسمان کس طرح رنگین ہو جاتا ہے ایرانی میزائل جب آتے ہیں، اور اس کے بعد جب زمین پر تباہی پھیلتی ہے تو وہ کس قدر المناک ہوتی ہے، دردناک ہوتی ہے، اور کس طرح فوج ان کی چھوڑ کر ان کو بھاگ گئی، نتن یاہو بھاگ گیا، اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا جنگ کے دوران، اور اب جب معاملات سیدھے ہو رہے ہیں، اب ایران نے حملے روک دیے ہیں تو نتن یاہو سینہ چوڑا کر کے آ گیا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، لیکن دراصل وہ ناکام ہو گیا ہے، اور اسرائیلیوں نے بہت ہی ٹھوس بنیادوں پر اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اور بہت ٹھوس بنیادوں پر ایران کی جو فتح ہے اس کا اعلان کیا ہے، اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے، اور یہ بات پوری دنیا نے اپنی الیکٹرانک سکرینز پہ دیکھی کہ کس طرح ایران نے سیٹلائٹ امیجز بھی اس کے سامنے آئے کہ کس طرح ایران نے مشرق وسطیٰ میں امریکی مفادات کو اڑا کر رکھ دیا، تباہ کر دیا، امریکہ کے قدم اکھاڑ دیے، اور امریکہ کے طیارے $700 ملین کے اس طرح تباہ ہو رہے تھے جیسے کوئی بہت مذاق ہو رہا ہے، آسمان سے آ کر نیچے گرتے تھے، ہینگرز میں کھڑے کھڑے تباہ ہو جاتے تھے، کسی ایئر بیس کا دفاع امریکہ نہیں کر سکا، اور اپنے اتحادیوں کا بھی دفاع نہیں کر سکا، پورا جو متحدہ عرب امارات ہے اس میں بم ہی بم گرتے رہے، ڈرونز گرتے رہے، تباہی ہوتی رہی، اور لوگ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونسے رہے اور یہ منظر دیکھتے رہے جو بہت ہی ان کے لیے خوفناک تھا، ناقابل یقین تھا کہ کبھی ان کے محفوظ ترین ملک میں بھی جہاں صرف پیسہ آنا تھا، جو صرف جنت بنا ہوا تھا، وہاں پر آ کر ڈرون گریں گے، آگ لگے گی، دھماکے ہوں گے، اور ان کو بھی خوف کا شکار ہونا پڑے گا۔ پوری دنیا سے لوگ وہاں اس لیے آ رہے تھے کہ وہاں پر ایک بہترین زندگی گزاریں گے جہاں درد نہیں ہوگا، جہاں صرف آسائش ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی خوف نہیں ہوگا، لیکن تمام آزمائشیں ایک جگہ جمع کر کے ان پہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، تمام قسم کا درد انہوں نے محسوس کر لیا، ہر طرح کی آگ انہوں نے دیکھ لی، اور اسی لیے پورے خطے کو اندازہ ہو گیا کہ کس طرح ایران ابھر کر سامنے آیا ہے عسکری طور پہ، اور اسرائیلیوں نے بھی اسی لیے اب ایران کے حق میں فیصلہ دیا ہے اور نتن یاہو کو مائنس کر دیا ہے۔ 92% اسرائیلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران یہ جنگ جیت چکا ہے، اور پوری دنیا یہ بات پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ ایران یہ جنگ جیت چکا ہے، امریکہ اور اسرائیل، نتن یاہو سب بری طرح ناکام ہو کر شکست کھا چکے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔